بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ منحوس عورت کے اندر جو 3 نشانیاں ضرور ہوتی ہیں، اگر یہ 3 نشانیاں واضح نظر آنے لگ جائیں تو جلد سے جلد ایسی عورت سے جان چھڑا لو۔ ناظرین، انسانی معاشرہ مرد و عورت کے وجود سے تشکیل پاتا ہے۔ کسی بھی معاشرے میں عورت کے انسانی وقار کے منافی تھی، وہ عورت کو وہ حقوق عطا کیے جس سے وہ معاشرے میں اس کی عزت و تکریم کی مثل قرار پائی جس کے مفسق مرد ہیں۔ یہاں ہم اسلام کے قائم کردہ معاشرے میں عورت کی تکریم و منزلت کا جائزہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے درجے میں عورت کو مرد کے ساتھ ایک ہی مرتبہ میں رکھا ہے۔ اسی طرح انسانیت کی تکوین میں عورت مرد کے ساتھ ایک ہی مرتبہ میں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جگہ سے پیدا فرمایا، پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا فرمایا، پھر ان دونوں نے بکثرت مردوں اور عورتوں کی تخلیق کو پھیلا دیا۔ محترم ناظرین، اسلامی تعلیمات کے لحاظ سے عورت کا تو یہاں پہلا ہی روپ اس دنیا میں رحمت ہے۔ بیٹی بن کر پورے خاندان کے دونوں پر راج کرتی ہے، بہن بن کر بھائی کی سچی اور مخلص دوست اور ماں کا بازو بن جاتی ہے، اور جب بیوی بنتی ہے تو ہمیشہ ساتھ نبھانے والی اور ہر دکھ اور سکھ کا ساتھی بن جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رتبہ اس قدر بلند کر دیتا ہے کہ جنت کو اٹھا کر اس کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ مرد کی مردانگی کی سب سے عظیم اور بلند سطح یہ ہے کہ کسی مرد کی وجہ سے کبھی بھی کسی عورت کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ ناظرین، جان لیجیے کہ کسی بھی معاشرے میں عورت کا فطری مقام اس کا گھر ہے، یہاں وہ اپنی چھوٹی سی ریاست کے ملکہ ہے۔ اسلام نے عورت کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کر دیا ہے جو کہ کسی دوسرے مذہب نے عورت کو عطا نہیں کیا۔ اسلام نے مرد کو عورت کا محاذ قرار دیا ہے، اور یہ ہمارا مذہب اسلام ہی ہے جس نے خاندانی رشتوں کی پہچان کروائی ہے۔ اس ویڈیو میں عورت کی کچھ ایسی خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں کہ جن سے عورتوں کا کردار مزید حسین ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ عورت کی 3 ایسی غلطیاں کی بھی تصدیق کی جاتی ہے۔ اور جب شوہر اسے کوئی حکم دے تو یہ اس کی اطاعت کرے، اور اپنی جان و مال میں اپنے شوہر کا ناپسندیدہ کام بالکل نہ کرے اور اس کی مخالفت نہ کرے۔ عورت کی محبت اور اس کی اطاعت میں سب سے زیادہ حقدار اس کا شوہر ہے۔ اس اندازہ سے بات سے یوں لگایا جا سکتا ہے کہ نماز عبادت کی نہایت اعلیٰ قسم ہے اور سجدہ اس کی چوٹی ہے، لیکن اسلام نے شوہر کا مقام و مرتبہ واضح کرنے کے لیے اتنی اونچی مثال بیان کی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو اپنے شوہر کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنے شوہر کا پورا حق ادا نہ کرے، حتیٰ کہ اگر اس کا شوہر اسے بلائے اور وہ سواری پر ہو تب بھی اپنے آپ کو نہ روکے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس شوہر کو اپنی بیوی سے تکلیف پہنچتی ہے، جنت کی حوریں اسے بددعا دیتی ہے۔ نیک عورت کی ایک خوبی ستر و حجاب کی مکمل پابندی کرنا بھی ہے۔ مسلمان عورت کے لیے پردہ کرنا اسلام کی خصوصیات اور اس کے محاسن میں سے ایک ہے۔ پردے میں مسلمان عورت کی عزت و ناموس کی حفاظت ہے۔ پردہ ایک رحمت ہے۔ اسلام نے عورت کو انتہائی بیش قیمتی متاع قرار دیا ہے، اس لیے اس کی حفاظت کا خصوصی انتظام بھی کیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں پردے کا کوئی رواج نہ تھا، اور یہ صرف اور صرف ایک اسلامی حکم ہے، یعنی اسلام نے پردے کا حکم نافذ کیا ہے۔ خواتین یہ بات بھی جان لیں کہ ان کے لیے اپنے شوہر کی اطاعت کتنی اہم ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی تاکید اسی طرح سے آئی ہے کہ جو کام بھی کرو اس میں اپنے شوہر کی اجازت حاصل کرو۔ اس سلسلے میں چند احادیث پیش کی جا رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ کوئی عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے، اس کے علاوہ بھی چند نیک خوبیوں کا ذکر کرے۔ لیکن پہلے آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کے مطابق بتاتے ہیں کہ بدبخت اور منحوس عورت کی 3 نشانیاں کون کون سی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو ناظرین جان لیجیے کہ جو کسی بھی عورت میں ہوگی تو وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی برباد کر دیتی ہے اور اس گھر کی خوشحالی اور سکون کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ یہ 3 کام یعنی غیبت کرنا، شوہر کی بات نہ ماننا اور جھوٹ بولنا، یہ 3 کام کسی بھی عورت کو ہرگز نہیں کرنے چاہیے۔ یا پھر ان 3 کاموں میں سے 2 کام تو ایسے ہیں جو کہ عورتوں کے ساتھ ساتھ مردوں کو بھی نہیں کرنی چاہیے، یعنی غیبت کرنا اور جھوٹ بولنا، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ عورت کے لیے یہ بھی حکم ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اجازت بغیر کسی کو بھی اپنے گھر میں داخل نہ ہونے دے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یا بھی کوئی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں ہوتا ہے تو ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اس لیے عورت کو چاہیے کہ وہ کسی مرد کو اجازت نہ دے کہ وہ اس کے شوہر کی غیر موجودگی میں گھر کے اندر داخل ہو، اور اسی طرح سے ایک مسلمان مرد کو بھی چاہیے کہ کسی اجنبی اور غیر محرم عورت کے پاس اس کے شوہر کی غیر موجودگی میں نہ جائے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد باری ہے کوئی مرد کسی غیر محرم عورت کے ساتھ غیر محرم کے تنہائی میں نہ ہو۔ اسی طرح عورت کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر کسی غیر محرم سے بات نہ کرے۔ اس سلسلے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ازواج مطہرات تم دیگر عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تمہیں خوف ہے پس تم اپنی آواز میں لچک پیدا نہ کرو کہ جیسے مریض دل انسان اپنے دل میں لالچ پیدا کر بیٹھے، اور تم بھلی اور درست بات کرو۔ معلوم ہوا کہ عورت کی آواز میں بھی پردہ ہے اور وہ ان شرائط کے ساتھ اجنبی مرد سے بات کر سکتی ہیں۔ نمبر 1، آواز میں لچک شیرنی مٹھاس نہ ہو۔ نمبر 2، صرف بقدر ضرورت بات کرے۔ نمبر 3، پردے میں رہ کر بات کرے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کو درست طریقے سے سمجھنے پر اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں برے اعمال سے محفوظ فرمائے، آمین۔ ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو کہ ہماری معلوماتی ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ میں لکھیں۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی کر لیں۔ اللہ حافظ۔